علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور انکل سنائیں کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ یہ ہمارے انکل بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جیسے آپ سمجھ لیں یہ مطلب جو میں نے آپ اسٹور دکھانا ہے یا دکھایا ہے یا دکھاؤں گا، یہ ان کے سی ای او بھی کہہ لیں، مالک بھی کہہ لیں، اور مطلب جو مرضی سمجھ لیں، یہ ان کے مالک ہیں، سب سے بڑے مالک جو ہے نا وہ یہی ہیں۔ ان کا نام ہے شفیع اللہ درانی نام ہے جی، ماشاء اللہ، ان کا نام شفیع اللہ درانی نام ہے۔ تو کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ؟ پاکستان؟ پاکستان میں سوات سے سوات بلانگ ہے جی۔ سوات سے یہ بلانگ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہاں پہ میں اتنا پاکستان سٹیز میں پھرا نہیں، صرف لاہور، میں لاہور سے ہوں، اچھا تو میں لاہور سے کم ہی باہر نکلا ہوں، سیر کے لیے گیا تھا ناران کزان۔ ویسے مجھے ادھر کے ایریاز کا نہیں، کے پی کے ایریاز کا اتنا پتہ نہیں ہے، نام سارے پتہ ہیں۔ تو سوات میں کون سی زبان ہے؟ یہی پشتو ہی ہے؟ پشتو ہے، مین زبان جو ہے وہ پشتو ہے۔ سوات میں پھر 4 ڈسٹرکٹ ہے۔ پہلے سوات ایک ڈسٹرکٹ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے سوات کافی بڑا ہو گیا تھا، تو پھر سوات ہے، بنیر ہے، شانگلہ ہے، اور ابھی اس میں باقی چھوٹے ڈسٹرکٹ جیسے تورغر ہے، تو 4-5 ڈسٹرکٹ ابھی ہے، کافی بڑا ایریا ہے۔ مین زبان جو ہے وہ پشتو ہے، مین زبان پشتو ہے۔ تو جناب ان کی زبان پشتو ہے، تو مطلب آپ پھر پٹھان ہی ہوئے؟ جی پٹھان۔ ماشاء اللہ سے یہ پٹھان ہے، ہمارے پٹھان بھائی آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر چیز میں آگے بڑھے ہیں، اور ہر چیز میں خان کے بغیر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا کہ جہاں پہ خان نہ لگے۔ تو ماشاء اللہ یہ خان ہے ہمارے شفیع اللہ خان صاحب، ان کے نام کے ساتھ بھی ہے۔ تو آپ کا کیا زندگی کا مقصد رہا ہے؟ ادھر تک آنے کے لیے کیا پیشکش، کیا درگزر پیش آئی ہیں، کیسے پہنچے اس مقام پہ؟ 2004 میں اس ملک میں آئے ایز اے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد نرسنگ پروفیشن میں مینجمنٹ لیول پہ کام کیا ہے، لیکن 2011 میں یہ ڈیسائیڈ کیا کچھ اپنا کرنے کا، کوئی اپنا بزنس ہونا چاہیے۔ تو دسمبر 2012 میں چھوٹا سا بزنس اپنا اسٹارٹ کیا ہے، گروسری شاپ سے۔ تو 4-5 سال وہاں رہا، پھر 2018 میں یہ بڑی جگہ لی، ساتھ میں بھائی ہے رحمان علی بھائی، وہ پارٹنرشپ میں ہے، تو وہ آئے اور ہم دونوں نے مل کے اس کو الحمدللہ اس لیول پہ پہنچا ہے بہت کم عرصے میں۔ 3 سال ہو گئے، تقریباً 3 سال۔ تو 3 سال میں اس لیول پہ پہنچے کہ الحمدللہ اپنے برانڈ پہ ہم ریٹیل بھی کرتے ہیں اور ہول سیل بھی کرتے ہیں۔ ریٹیل کے شنکیری آپ دکھا دیں گے لوگوں کو، لوگ دیکھیں گے، اور دوسرے سائڈ پہ ہمارا ہول سیل ہے۔ اس ایریا میں ہول سیل کا یہ سب سے بڑا اور واحد سٹور ہے جو ٹیک اویز، ریسٹورنٹس، چھوٹے شاپس کو ہم سپلائی کرتے ہیں ہول سیل ریٹس پہ۔ الحمدللہ ایک چھوٹے سے عرصے میں 15-16 لوگ امپلائیڈ ہیں، کام کر رہے ہیں۔ میٹ سیکشن آپ نے دیکھا ہوگا، کافی بزی ہے۔ تو اپنے کوالٹی کی وجہ سے اور وہ ٹرسٹ کی وجہ سے ایک ریپوٹیشن الحمدللہ بنائی ہے کہ نزدیک علاقے میں جتنے بھی وہ ہے، کافی چیلنجنگ انوائرمنٹ میں درانی فوڈز کا اپنا ایک نام ہے۔ اور کوشش یہ کی ہے کہ پاکستان کا کوئی برانڈ ہو یہاں پہ تو وہ ٹرسٹ ہو اس کے اوپر لوگوں کا، تو الحمدللہ ابھی تک وہ مینٹین ہے۔ تو یہ شفیع اللہ بھائی کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ انہوں نے صرف اپنے اسٹور کو یا اپنی چیز کو نہیں دیکھا آگے بڑھانے کے لیے، انہوں نے پورے پاکستان کا نام لیا ہے۔ تو یہ مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو یہ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے نام پہ کوئی ٹرسٹ والا اسٹور ہو۔ تو وہ ماشاء اللہ سے انہوں نے کہا، مطلب ان کی نیت پہ اللہ تعالیٰ نے بات بھی ہے اور آیت بھی ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو ماشاء اللہ سے ان کی نیت اچھی تھی، ان کی نیت آگے بڑھنے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر بھی دیا، اور وہ اجر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسا اجر ہے ان کے پاس۔ ماشاء اللہ سے 15-16 ورکرز ہیں، اور پھر کام بھی اچھا، مطلب اپنی برانڈنگ، اور 10-12 سال میں انگلینڈ میں رہ کے اتنی محنت کر لینا کوئی عام یا چھوٹی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ انہوں نے بہت اسٹرگل کی ہے، اس کے پیچھے اور بھی اسٹرگل ہے، اور بھی بہت زیادہ ان کی محنت ہے۔ وہ اگر وہ بتانا شروع کریں تو پھر شام یا رات ہو جائے گی۔ اس کے لیے تو وہ انہوں نے شارٹ بتایا کہ یہ میری ساری محنت تھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابی دیں، اور ان کو ایسے ہی کامیاب کریں اپنے مقام میں، اپنے مقصد میں۔
اور دورانی اسٹور کا نام کس نے کس سوچ سے یا کیا سوچ کے رکھا تھا؟ دورانی جو ہے یہ ہمارا فیملی نیم ہے، مطلب کاسٹ ہے؟ کاسٹ ہے اچھا یہ پاکستان میں لوگ جانتے ہوں گے دورانی جو ہے وہ پٹھان کاسٹ ہے. جی جی میرے دوست بھی ہیں دورانی کے نام سے. تو شروع میں لوگوں نے جب اس کو رجسٹر کر رہے تھے کمپنی ہاؤس میں تو مشورے دیے لوگوں نے کہ یو کے نام سے اور کوئی انگلش نام ہونا چاہیے، کوئی برٹش ریلیٹڈ یعنی نام رکھیں گے تو اپنے نام پہ رکھیں گے. ایون کہ اگر آپ اس کے جو ہمارا لوگو ہے اس کی اگر برانڈنگ آپ دیکھیں تو اس میں بھی اتنی وہ کی ہے کہ پاکستان کے جو کلرز ہے اس کو ریفلیکٹ کیا جائے. 100% تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن وہ ٹچ جو ہے وہ پاکستانی ٹچ دیا ہے لوگوں میں بھی. اس پہ الحمدللہ اپنے نام پہ اور اپنے ملک کے اس کے پروموٹ کرنے پہ مجھے فخر ہے اور میں خوش ہوں کہ دورانی کا نام پروموٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کا نام پروموٹ میں کر رہا ہوں کسی بھی لیول پہ. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. ماشاء اللہ. اور دوسری چیز شفیع اللہ بھائی، آپ کو مطلب یہ جو مقام شروع ہوا ہے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ساتھ ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے بھائی کا نام لیا ہے وہ تو تھے ہی، اور کوئی جو آپ کے ساتھ ہی کھڑا رہا اور آپ کا اس نے اینڈ تک ساتھ دیا اور آپ کو مطلب یو کے میں یا یورپ میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی بندے ہوتے ہیں دھوکہ پن اس طرح کی حرکتیں، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو زندگی میں ابھی تک؟ بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، اسپیشلی جب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہوتا، اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہوتا. تو اتنے بڑے بزنس میں ہاتھ ڈالنا یا اس کو شروع کرنا یا اس کے رسکس جو ہے وہ لے لینا یہ کافی چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ پہ ایمان ہے اور آپ کا نیت خالص ہے اور بزنس میں اگر آپ اسٹیٹ فاسٹ ہے کہ نہیں ایک شارٹ کٹس نہیں مجھے چاہیے، میں ایک پراپر ایک چیز کرنا چاہ رہا ہوں، جی تو کوئی بھی ٹاسک جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن ہے. اور میں تو میرے ساتھ الحمدللہ ہمارا جو بھائی ہے رحمان علی بھائی، وہ جو ایک سائڈ ہے وہ کمپلیٹلی وہ مینیج کر لیتے ہیں، تو کافی سپورٹ ہے. لیکن یہ کہ کہنے کا جو مین وہ ہے میسج ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پاکستانی کے لیے یا کسی بھی ینگ لوگوں کے لیے کوئی بھی ٹاسک جو ہے وہ کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے. آگے بڑھے، کوشش کرے، ایمانداری سے کرے. ایک چیز ذہن میں رکھے کہ آپ کے کام سے یا آپ کے کسی بھی ایکشن سے آپ کے ملک کی بدنامی نہ ہو کہ یا پاکستانی تھا اور اس نے ایسا کیا. کم از کم آپ کے نام پہ آپ کے ملک کو فخر ہونا چاہیے. کوئی ڈس ریپیوٹ یا ڈس ریگارڈ ملک کے لیے نہیں آنا چاہیے. یہ تو آپ کی بات، یہی میں نے شفیع اللہ بھائی سے بات پوچھنا تھا کہ ہماری ینگ جنریشن اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا مطلب آپ کا پیغام ہے یا کیا کہنا چاہیں گے. تو انہوں نے یہ سارا میرے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ محنت کرنی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، بڑھنا چاہیے آگے. کوشش کے بنا پہ سارا کچھ کھڑا ہے اور نیت پہ، اور یہ سارے ایمان پہ ساری چیزیں ہیں اور نیت اور یہ چیزیں اچھی ہونی چاہیے. انہوں نے کہ یہ باتیں مجھے بہت اچھی کی ہیں، مطلب میرے دل کو لگی ہیں کیونکہ میں بھی ایک ینگ ان کے لیے تو میں بچہ ہی ہوں. تو انہوں نے مجھے بھی یہ باتیں کی ہیں اور میں سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور عمل بھی کروں گا. اور شفیع اللہ بھائی اس کے لیے آپ کو آپ کی تعلیم کتنی تھی اور آپ نے؟ میں نے ڈگری کی ہے پاکستان سے اور نرسنگ میں کوالیفائڈ نرس ہوں. بیک گراؤنڈ جو ہے میرا نرسنگ ہے. آغا خان ہاسپٹل کراچی میں جاب کر چکا ہوں ایز اے کرٹیکل کیئر نرس. نیشنل ہاسپٹل میں سے کوالیفائڈ ہوں. تو پھر یہاں آ کے مینجمنٹ میں کورسز کی ہے. لیکن جو سب سے مین چیز ہے وہ آپ کا ایم ہے کہ میں نے زندگی میں کیا حاصل کرنا، یہ سب سے اہم ہوتا ہے. تو اور کوئی مطلب ایسی کوئی آپ کی لائف کے بارے میں، کیونکہ میرا ان کے ساتھ پہلا انٹرویو ہے تو مجھے مزہ آ رہا ہے سننے کا ان کی باتیں اور ان کی چیزیں، اور انہوں نے محنت اور ان کی یہ ساری چیزیں مطلب انٹرسٹیڈ ہیں اور انٹرسٹ والی ہیں، سننے میں اچھا لگ رہا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ ادھر جو لوگ آ جاتے ہیں انگلینڈ میں یا یورپ میں، کئی بھائی لوگ ہیں جو ڈنکیاں مار کے آتے ہیں، اللہ معاف کرے، جان کا رزق مطلب رزق لے کے آتے ہیں
اور کئی ایسے اسٹوڈنٹ ویزاز پہ کوئی ایسے ہیں. میں اپنی بات کروں تو میرے والد صاحب مجھے ابھی بھی کہتے ہیں کہ تم جو ایک جہاز میں بیٹھے ہو اور جہاز سے اتر کے آگے ہو, ان کی محنت ہے نا ان کے سر پہ ہی آئے ہیں, تو ان کی بیس پہ آگے ہیں. تو وہ لوگ, ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان مشکلات سے نکل کے آئے ہیں اور ان کو پھر ایک ایک چیز کا علم اور ایک ایک چیز کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ یہاں پہ آئے ہیں. تو اب آپ بتانا لگے تھے کچھ. میرا یہ کہ میرے بچے یہاں کے بورن ہیں. یہ ایک پرسنل وہ ہے, وہ آپ نے کہا کہ شیئر کر دو تو میں شیئر کر دوں. جی جی. لیکن یہ 4تھا سال ہے کہ میں نے بچوں کو پاکستان موو کرایا ہے. وہ ہالیڈیز پہ یہاں پہ آتے ہیں, لیکن پڑھنے لکھنے کے لیے وہاں پہ, وہاں کے اسکولز میں, اپنے گاؤں کے اسکولز میں وہاں پہ ہے. اور یہاں پہ ہالیڈے پہ آتے ہیں, واپس جاتے ہیں. میں بھی آتا جاتا ہوں. سیم اس طرح علی بھائی کے بھی اس طرح ہے. زیادہ فیملی جو ہے وہ وہاں پہ ہے. تو یہ ہے کہ ایک کوشش ہے کہ ہمارا جو نیکسٹ جنریشن ہو وہ پاکستانیت اور جو اپنی آئیڈینٹی ہے وہ بھول نہ جائے. وہ آئیڈینٹی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر کر دیں اپنے حد تک. یہ بھی بڑی اچھی ان کی سوچ تھی. کوئی بھی ادھر 100 نہیں 200% میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ادھر کی بورن ہوتی ہے نا, ان کے ماں باپ ان کو, بے شک ماں باپ تو اچھے کے لیے کرتے ہیں, ہر ٹرائی کرتے ہیں وہ, بے شک ماں باپ نے کہہ دیا ہو, لیکن عموماً میں نے نہیں سنا ہوگا یا میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ نے کہا ہوگا بھائی پاکستان جاؤ اور وہاں کا کلچر سیکھو, یہاں پہ تو آپ سیٹ ہو جو بھی ہے. تو ماشاء اللہ سے اگر کہہ بھی دے تو بچے نہیں آگے سے مانتے, وہ ہم پاکستان جائیں یہ وہ فلان ٹمکان, وہ آگے سے آرگیومنٹس یہ وہ فلان. تو ماشاء اللہ سے یہ بھی بات ان کی بہت یعنی دل کو لگی ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ سے بچے پاکستان ہیں اور وہاں کی تعلیم لے رہے ہیں, جبکہ یہاں کے ان کے نیشنل ماشاء اللہ سے یہاں کے نیشنل ہو کے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہاں کی ہرڈلز اور وہاں کی مصیبتیں دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے فیس کی ہوں گی ہیں, جو بھی ان کو بھی احساس ہوگا, ذمہ داری ہوگی. اور پاکستان ہمارا ملک ہے ویسے بھی, اور اس کے لیے کلچر کے لیے تو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, تو پھر وہ کر رہے ہیں بیچارے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی محنت کامیابی عطا فرمائے ان کے مقصد میں, ان کے جو. میں چاہوں گا آپ علی بھائی کو بھی شارٹ پہ لے لیں. تو یہ ہمارے علی بھائی ہیں, یہ جو ہے بڑے بھائی ہے, تو یہ میرے بزنس پارٹنر بھی ہے اور بھائی بھی ہے. تو مل کے کوشش کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. جی علی بھائی آپ بتائیں اپنے بارے میں کچھ, آپ شرمائے نہ. جس طرح بھائی نے تفصیلاً بات کہی ہے تو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے, جی جی, لیکن ماشاءاللہ ذہنیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جی جی کو. تو میں بھی اس کے بل بوتے پہ جو ہے نا یہاں تک پہنچا ہوں الحمدللہ. اور حالانکہ سگے بھائی نہیں ہے, لیکن مجھے سگے بھائی سے بھی جو ہے نا یہ زیادہ ماشاءاللہ ہے. اور ہمارے اتنا ٹرسٹ اپنے سگے بھائی پہ نہیں ہوتا جتنا کہ ہمارے ایک دوسرے پہ ہے. اور الحمدللہ اسی ٹرسٹ پہ جو ہے نا یہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے کوشش اور ہمارے سب کی محنت سے جو ہے نا یہاں تک ہم پہنچ گئے. اور الحمدللہ کوشش ہمارا یہی ہے کہ ہم آگے بھی جو ہے نا اسے اور بھی آگے جائیں. جی ماشاء اللہ سے یہ علی بھائی کی بیان تھے اور یہ علی بھائی کے کول تھے جو انہوں نے بات کی ہے. تو اب میں دوبارہ واپس چلتا ہوں ان کی طرف. کیا نام ہے, یہ ایک انشاءاللہ فیوچر کے لیے ایک پلان ہے. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ دورانی کے ایک ٹاسک ہے اور انشاءاللہ ایک ٹارگٹ ہے ہمارا کہ دورانی کے برانچز ہم باقی شہروں میں اور باقی ٹاؤنز میں انشاءاللہ کھولیں گے. تو جس طرح دوسرے جو بڑے وہ ہے جو چینز ہے جن کے ہر سٹی میں یا ہر ٹاؤن میں برانچز ہے, انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ایک ریپیوٹیبل اور ٹرسٹڈ پاکستانی برانڈ دورانی فوڈ جو ہے وہ انگلینڈ کے کافی ٹاؤنز میں انشاءاللہ ہوگا. تو اسی طرح سے یہ تو ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نیشنل انگلینڈ کے اندر ہی کیا, تو اگر اللہ نے چاہا, اللہ نے اور توفیق دی تو پھر آپ چاہیں گے کہ آپ یورپ میں بھی اس کی برانچز کھول لیں یا یورپ جائیں, یورپ لگا کبھی چکر؟ جی 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 ٹاسک ہے انشاءاللہ اور اپرچونیٹیز بھی ہے, کیونکہ میرے خیال میں اس طرح
کہ ریٹیل ہول سیل جس میں حلال جو پروڈکٹس ہے اس پہ لوگ ٹرسٹ کر سکے اور بڑے اعتماد سے وہ چیزیں لے سکے. ابھی آپ نے شاید کچھ پروڈکٹ ہمارے دیکھے ہوں گے کہ ہم اپنی برانڈنگ کر رہے ہیں. ہمارے اپنے نام پہ پیزا چیز ہے, ڈونر کبابز ہے, جو کوالٹی بھی بہترین ہے اور اس میں وہ جو حلال ہے 100% حلال, وہ ٹرسٹ کے اوپر وہ لے رہے ہیں. تو اس طرح پلان ہے کہ فیوچر میں اور بھی آئٹمز جو ہے اور بھی چیزیں ہم اپنے برانڈ پہ بنائیں, اپنے نام پہ بنائیں اور دوسرے ٹاؤنز میں. اس وقت ہم امپورٹ کر رہے ہیں کچھ ممالک سے, جیسے جرمنی, ٹرکی وغیرہ سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن پلان ہے کہ انشاءاللہ امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کو ترقی دی جائے اور اپرچونٹی ہے انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے پاسبل. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کے اسٹور میں وزٹ کیا ہے, تو میں آپ کی اسٹور کی ویڈیو بھی شیئر کروں گا جو ماشاءاللہ سے اسٹور ہے. تو اس کے اندر کوئی مطلب گورا یا کوئی برٹش ورکر نہیں ہے, سارے ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں, اپنے جو ہیں مطلب پاکستانی لوگ جو ہیں وہ سارے ورکر وہ ہیں کہ پاکستانیوں کو وہی ان کا جو مطلب کئی ہوتے ہیں اسٹور انہوں نے گورے بھی رکھے ہوتے ہیں, دیکھا بھی ہے, تو وہ پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو انگلش نہیں آتی فلاں ہے. جو میں نے فیس کیا ہے, میں نے بھی کام کیا نا, تو اس وجہ سے میں شیئر کر رہا ہوں. تو وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے سارے اپنے ورکر ہیں, اور نہیں بھی آتی انگلش تو خیر ہے انہوں نے کام پہ رکھا ہے ماشاءاللہ سے. اور دوسری چیز شفیع اللہ بھائی یہ کہ آپ کا مطلب اس پہ جتنی انویسٹمنٹ ہوئی یا جو آپ نے یہ کیا, تو آپ کو کبھی فیل نہیں تھا ہوا کہ ڈر نہیں لگا؟ ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ فرینکلی کہ اگر لاس ہو گئی یا اگر یہ کچھ ہو گیا تو کیا کیا جائے گا, یا کیا کہ رسک کے بنا؟ نہیں, اگر ڈر ہو دل میں تو پھر تو چیزیں جو ہے وہ پروموٹ اور اس طرح ترقی نہیں کر سکتی. میرے خیال میں میری کامیابی کا اور ہماری کامیابی کا جو سب سے بڑا وجہ ہے, جو بڑی وجہ ہے اور جو ریزن ہے بیہائنڈ, وہ یہ ہے کہ ڈر نہیں ہے. کیونکہ آپ میرے خیال میں اسپیشلی بزنس میں اگر آپ ایمانداری سے کرو تو بزنس میں لاس نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کیلکولیٹڈ رسکس لینے چاہیے. ہم الحمدللہ جو ہمارا ٹرن اوور ہے وہ ملینز میں ہے, فلی ڈکلیئرڈ ہے, پراپر ٹیکس دیتے ہیں, وی اے ٹی دیتے ہیں, سارے امپلائیز جو ہے وہ ہمارے رجسٹرڈ ہے. تو کوئی چیز جو ہے وہ ہم چھپا نہیں رہے, انیسٹلی کر رہے, تو ڈر نہیں رہے. کبھی کبھار بزنس ڈیلنگز میں کافی بڑے ڈیلز ہوتے ہیں, کافی بڑے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, تو مجھے بزنس میں کسی بھی ڈیسیجن لیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. اور یہ ہے کہ علی بھائی کا سپورٹ ہے, وہ انکریج کرتے ہیں کہ چلو آپ جو ڈیسیجن لینا ہے لے لو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ ہے کہ بزنس پہ اگر ڈر گئے تو مر گئے. جی. اور اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب جو مجھے بات سمجھاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اکیلا بندہ اکیلا ہی ہوتا ہے, یہ فنگر جو ہے یہ اکیلی ہے. انہوں نے مجھے مٹھی کی جو مثال دی ہے کہ ان کو کٹھا جوڑ لیں اور یہ ایسے مٹھی بن جاتی ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ کا اور علی بھائی کا مٹھی کی طرح حساب کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ مٹھی تا قیامت ایسے ہی رکھے, ان کی جوڑی ایسے بنا کے رکھے, اور ان کو آگے ترقی کی کامیابی دے اور یہ آگے بڑھتے رہے. تو اور کوئی مطلب آپ نے جو مطلب یہ دیکھیں گے جو لوگ آپ کی ویڈیو یا آپ کو شیئر کریں گے, تو آپ ان کے لیے کیا چھوٹا سا کوئی ایک پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ہے کہ آپ کے چینل کے لیے گڈ وشز ہے, اللہ آپ کو ترقی دے. اور جو بھی جتنے بھی آپ کے ویورز ہیں یا جو آپ کے ویڈیو سے میسج لینا چاہتے ہیں, ان کے لیے میسج یہ ہے کہ آگے بڑھے, محنت کرے, شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈے, ایمانداری سے اور اپنے محنت سے جو بھی آپ کریں گے اس میں آپ کو ترقی ملے گی انشاءاللہ. جی صحیح ہو گیا. اور دوستوں آخری بات میں یہ اپنی کہتا چلوں گا کہ ادھر کافی اور بھی اسٹور ہیں, شفیع اللہ بھائی نے بھی بتایا کافی چیلنجز بھی ہیں یہاں پہ. تو میں نے کوشش کی ہے اپنے طور پہ نا کئی اور اسٹورس پہ جا کے نا ان کے ساتھ انٹرویو کرنے کی, ان کے اسٹور کی ویڈیو بنانے کی, پروموٹ کرنے کی. تو مجھے ابھی تک کسی کی نہ کال بیک آئی, نہ کسی نے کوئی جواب دیا, نہ حامی بھری. تو ماشاءاللہ سے پہلے ہیں شفیع, وہ بھی کریں گے اگر ان کے پاس ٹائم ہوا. ظاہر ہے بیزی لائف ہے یہاں بہت زیادہ, تو اگر انہوں نے کیا تو ان سے بھی ملاقات کریں گے. تو ماشاءاللہ سے سب سے پہلے بھائی جو ہیں وہ شفیع اللہ بھائی ہیں, تو انہوں نے مجھے ٹائم دیا اپنا بہت زیادہ بیزی لائف میں, ابھی بھی یہ کام ہی کر رہے تھے. ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے. تو یہ مجھے ان کی چیزیں اچھی لگی ہیں, انہوں نے پریورٹی پہ مجھے ٹائم دیا, اور اندر کسٹمرز تھے,
اور بھی کئی سی چیزیں جو انہوں نے ساری چھوڑ کے مجھے پرسنلی ٹائم دیا ہے. تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اپنا ٹائم کسی کو دینا. تو میں بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کی ایسے ہی جو اگر آپ نے ٹاؤن میں کوئی اور کھولا اسٹور تو ادھر بھی آئیں گے. جی انشاءاللہ ادھر بھی آئیں گے تو ہوگی ملاقات.